إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الرحيمين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وقرآنه الحميد وهو قول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ومن عنده علم الكتاب. مل کے سلام پڑھیں بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ارباب حضرات، معزز سامعین کرام اور بزرگان اسلام، اس آیہ کریمہ کو ہم نے آج کی مجلس کے لیے سرنامہ سنن قرار دیا، آپ کی سماعت کے حاضر کے لیے نظر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے سورہ رعد، اور اس سورے کی 43ویں آیت جسے شرف تلاوت حاصل کرتے ہوئے آپ کی سماعت میں نظر کرنے کی سعادت حاصل کی۔ پروردگار اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کافر ہیں، وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے، وہ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لست مرسلا، کہ اے رسول آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ عقیدہ کافر یہ ہے کہ وہ کائنات کے رسول کا انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لست مرسلا، کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب کافروں کا عقیدہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ لیجیے، میں نے بلا تمہید کے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے جملہ آپ کی سماعت میں نظر کر دیا۔ قرآن کی آیت 43ویں آیت سورہ رعد کی، جس میں پروردگار کہہ رہا ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لست مرسلا، کہ آپ نعوذ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ اب یہی سے پتہ چلا کہ جو رسالت کا انکار کرے اسے مسلم نہیں کہا جائے گا، بلکہ قرآن کی نظر سے اسے کافر کہا جائے گا۔ آپ نہیں پڑھے، آپ میرے ساتھ نہیں پڑھے۔ اور انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں بہت اہم پیغام آپ کی سماعت میں کرنا ہے۔ لہذا کافروں کا عقیدہ کیا ہے؟ کافروں کا عقیدہ یہ ہے کہ کائنات کے رسول کی رسالت کا انکار کیا جائے۔ لست مرسلا، کہ اے میرے رسول، یہ کافر آپ کو رسول ماننے پر امانت نہیں ہے، آپ کی رسالت کے قائل نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن پتہ بتا رہا ہے کہ جو رسول کی رسالت کا انکار کرے
اب آپ چاہے اسے خلیفہ مانتے چلے جائیں، آپ چاہے شام کے تخت پہ اسے لکھا ہوا حکمران مانے، لیکن قرآن کی نگاہ سے دیکھیں گے تو قرآن کی نگاہ سے مسلم کو پوجا، قرآن کی نگاہ سے اسے کافر قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ علی والا بتانے والا نہیں ہوتا بھائی، ہمارے سامنے ہے ویڈیو ہماری کر رہی ہے، پریشان آپ نے نہیں ہونا، ربے کے سلوات کا سہارا دے۔ وہ کافر جو آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اے میرے رسول ان سے کہہ دیجئے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے میرے رسول ان سے کہیے کہ میری رسالت کی گواہی پر میرے لیے اللہ کافی ہے۔ کون کافی ہے؟ اللہ کافی ہے۔ اور صرف رسول کی رسالت پر بحکم خدا اللہ نے خود کو کافی نہیں قرار دیا، چاہے آپ جیسے سنیں۔ فرمایا کہ صرف یک و تنہا اللہ نے اپنی وحدانیت کو رسول خدا کی رسالت کی گواہی کے لیے اپنی ذات کو یک و تنہا گواہی کے لیے شمار نہیں کیا، بلکہ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ کافی ہے کہ جس کے پاس علم الکتاب ہو، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ نہیں آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ بھائی عقل انسانی پہ اب اگر تعجب نہ کیا جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ قرآن کہہ رہا ہے رسول کی رسالت کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم من الکتاب ہو، جس کے پاس کتاب کا علم ہو۔ علم الکتاب کہا، فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ خدا نے یہ نہیں کہا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ، یہ نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، جس کے پاس کتاب کا علم ہو، کتاب میں سے علم نہ ہو۔ بھائی جس کے پاس کتاب میں سے علم ہو، اس کی قدرت اتنی، اس کی طاقت اتنی کہ چشم زدن نے تخت بلقیس کو حضرت سلیمان کے پاس لے آئے۔ جس کے پاس علم من الکتاب ہو، جب اس کے پاس اتنا اختیار ہو، اور جس کے پاس علم الکتاب ہو اس کے علم کا کیا احاطہ ہوگا؟ تو لہذا پروردگار نے کہا اے میرے رسول کہہ دیجیے قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان خدا کے رسول کی رسالت پر اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کافی نہیں کہا، میں قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے علم الکتاب، وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ کتاب کو اللہ نے کافی نہیں قرار دیا، اسے کافی کیا کہ جو کتاب کا علم رکھنے والا ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اب دیکھیے ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کر آیا۔ جڑیے گا میرے ساتھ، بہت سارے مطالب میں نے آج کی مجلس کے لیے آپ کی سماعت کی نظر کرتے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کے آیا، لیکن ہمارے نبی کی عظمت اتنی بلند و بالا ہے کہ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کے آ رہا ہے، لیکن ہمارے نبی صرف اپنی امت کے لیے گواہ نہیں ہے، بلکہ جتنے انبیاء اپنی امت کے لیے گواہ بن کے آئے،
ہمارے نبی ان نبیوں پر بھی گواہ بن کے آئے. ذرا جڑیے گا، میرے ساتھ جڑیے گا. ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ، لیکن ہمارے نبی کی شان، ہمارے نبی کی عظمت، ہمارے نبی کا رتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ پروردگار نے ہر نبی کو اس کی امت کے لیے گواہ بنا کر بھیجا، لیکن سرکار کو صرف اپنی امت کے لیے گواہ قرار نہیں دیا، بلکہ 1,23,999 پیغمبروں پر سرکار کو گواہ بنا کر بھیجا. سرکار کو گواہ بنا کر بھیجا. تو جو نبی اپنی امت کے لیے گواہ بن کر آیا وہ صرف اپنی امت کے لیے، لیکن سرکار اپنی امت کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء پر بھی گواہ بنے. اب کوئی نبی ایسا نہیں کہ جو نبی بنا ہو اور اس نے سرکار کی نبوت کی گواہی نہ دی ہو. اللہ نے نبی کو نبی بنایا جب سرکار کی، کائنات کے حبیب کی، ہمارے نبی کی نبوت کی گواہی دی. جیسے آپ چاہتے نبی کو نبوت ملی اور رسول کو رسالت ملی کب؟ کہ جب ہمارے نبی کی نبوت کا اقرار کیا گیا، گواہ بنایا گیا. تو جب اللہ کے رسول کی نبوت کی جب تک گواہی نہ دی گئی، کسی نبی کو نبی نہ قرار دیا گیا، لیکن جب نبی کی نبوت کی گواہی کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا اے میرے رسول ان سے کہہ دو کہ میری نبوت کے گواہ کے لیے یا تو اللہ کافی ہے یا وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب بھی آپ نہیں جڑے بھائی. اگر اس کو دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے تو جب وہ آئے تو دیکھ لینا کائنات کے رسول کی آگوش میں یہی کہتا ہوا نظر آئے گا کہ توریت کہے تو توریت سناؤ، زبور کہے تو زبور سناؤ، انجیل کہے تو انجیل سناؤ، قرآن کہے تو قرآن سناؤ. بسم اللہ. من عنده علم الکتاب، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے، جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ کائنات کے رسول کی نبوت پر گواہ ہے. آپ نہیں جڑے ہوئے. وہ کائنات کی رسالت پر، رسول کی نبوت پر گواہ ہے. کس کے ساتھ گواہ ہے؟ تھوڑا سا نزدیک ہوئیے گا. کس کے ساتھ گواہ ہے؟ خدا کے ساتھ. سورہ رات قرآن مجید کا 13واں سورہ ہے. بولے اور 13ویں سورے کی 43ویں آیت کو پڑھیں. 43ویں آیت میں آپ کو یہ ملے گا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا. وہ جو کافر کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اے رسول ان سے کہتی ہے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. یہ قرآن مجید کا سورہ ہے. یہ آیت ہے، آیت، یہ کوئی روایت نہیں ہے. یہ قرآن ہے، قرآن. یہ کسی خطیب کا، ذاکر کا بیان نہیں ہے. جڑیے گا. قرآن کہہ رہا ہے اللہ کے رسول کی نبوت پہ گواہ یا تو اللہ ہے یا وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. تو اللہ کی گواہی کے ساتھ ساتھ وہ ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. بھائی اللہ کے ساتھ نبی کی نبوت میں کون شریک ہے؟ کہا علی شریک ہے. تو اب ان مذہبوں پہ اعتراض نہ کرنا. ہم نے علی کو اللہ کا شریک قرار نہیں دیا. اللہ نے قرآن میں علی کو نبی کی نبوت پہ اپنے ساتھ شریک قرار دیا. نبی کب بنے؟ نبی کب بنے؟ تو خود سرکار فرما رہے ہیں کل تو نبی جب میں اس وقت بھی نبی تھا بین آدم ماء و طین.
جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، بے شک بے شک بے شک نبی تھے. آپ جوڑا ہے میرے ساتھ. کل کی مجلس میں جس خطیب نے یہاں ذکر آل محمد کی سعادت کی ہوگی، اب کل کی مجلس میں جو ہوگا، میں نہیں تھا، میں اگر کل کی مجلس کے بارے میں پوچھوں تو کس سے پوچھوں گا؟ کل کی مجلس کے بارے میں اگر کسی سے پوچھوں تو کس سے پوچھوں گا؟ سب یہی کہیں گے ان سے پوچھیں جو وہاں موجود تھے، جو کل کی مجلس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، جنہوں نے کل کی مجلس کو کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا. وجہ ہے آپ کی، وہی آپ کو بتائیں گے، وہی گواہی دیں گے کہ کل کی مجلس اچھی تھی، کامیاب ہوئی یا کامیاب نہیں ہوئی. تو بھائی کیسے پتا چلے گا؟ کہا موجود ہونے والا ہی بتائے گا. جو موجود ہوگا وہی گواہی دے گا، جو موجود ہوگا وہی گواہی دے گا. یہ جملہ تو میں عرض کر چکا ہوں، جو موجود ہوگا وہی گواہی دے گا. اب اللہ فرما رہے ہیں نبی کی نبوت پر یا میں گواہ ہوں یا وہ گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب ماننا پڑے گا وہ ایسا ہونا چاہیے جو نبی کی نبوت پہ گواہ ہو اور نبی کو نبی بنتے ہوئے دیکھ رہا ہو. ایسا ہونا چاہیے جو نبی کو بنتے ہوئے دیکھے. دیکھے تبھی تو گواہی دے. اگر دیکھے گا تبھی تو گواہی دے گا. چلیے میں آپ کے ذہنوں کو جوڑنے کے لیے کائنات کے حبیب میں ایک صحابی کی روایت آپ کو تاکہ آپ میرے ساتھ منسلک ہو جائیں، جڑ جائیں. ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے خزیمہ بن ثابت. میرے ساتھ ہے بسم اللہ میری آواز کو پہنچ رہی ہے پیچھے. خزیمہ بن ثابت یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کی ایک گواہی، ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہیں، گواہیوں کا ان سے زیادہ کون زیادہ بہتر جان سکتا ہے. ایک گواہی، ایک وٹنس دو کے برابر ہے. اللہ اکبر. ایک وٹنس دو کے برابر. بھائی آپ کے یہاں کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا ہے تو دو گواہیاں ہونی چاہیے. جب تک دو گواہیاں پوری نہیں ہوں گی، دو شہادتیں پوری نہیں ہوں گی، جج صاحب اپنا فیصلہ نہیں سنائیں گے. لہذا کائنات کے حبیب کا ایک ایسا صحابی جن کا نام خزیمہ ابن ثابت اس معیار پہ آئے کہ کائنات کے حبیب نے کہا کہ اگر یہ شہادت دے دیں، یہ اگر گواہی دے دیں تو ان کی گواہی ایسی ہے کہ جیسے دو نے گواہی دی ہو، دو کے برابر ان کی گواہی. یہ لقب جسے ذل شہادتین کہا گیا، دو گواہیوں والا، یہ آپ کو لقب کب ملا؟ یہ تب آپ کو لقب ملا کہ جب ایک یہودی بس میں رسالت میں آیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم نے آپ کو قرضہ دیا تھا، آپ ہمیں وہ قرضہ لوٹائیے. اب صحابہ تمام موجود ہیں. کائنات کے حبیب نے اس یہودی کو دیکھا اور دیکھ کے فرمایا کہ ہم نے تو آپ کو آپ کا قرضہ واپس لوٹا دیا تھا، واپس دے دیا تھا. تو جیسے ہی اس یہودی نے یہ سنا تو فوراً کہا کہ اگر آپ نے میرا قرضہ مجھے واپس کر دیا تھا تو گواہ پیش کرو. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ گواہ پیش کریں. معلوم یہ ہوا معصوم سے گواہ مانگنے والا مسلمان نہیں ہوتا، یہودی ہوتا ہے. جو معصوم سے گواہ مانگے، جو معصوم سے گواہ مانگے، بھائی خدا جانے آپ کہاں ہیں، جو معصوم سے گواہ مانگے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اب چاہے وہ معصومہ ہو
اور اپنا حق لینے جائیں اور کہے کہ گواہ لائے جائیں. توجہ کیجیے. تو یہودی نے کہا کہ آپ گواہ پیش کریں. اگر آپ نے میرا گھر مجھے دے دیا تھا تو آپ گواہ پیش کریں. کائنات کے حبیب نے اپنے اصحاب کو دیکھا. تمام اصحاب خاموش بیٹھے رہے. حذیفہ ابن ثابت فوراً کھڑے ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس یہودی کے قرض کو ادا کر دیا. یہودی ہے کائنات کے حبیب نے حذیفہ کی طرف متوجہ ہو کے کہا حذیفہ جب ہم اس یہودی کا قرض ادا کر رہے تھے آپ تو موجود نہیں تھے. آپ نے تو دیکھا نہیں. پھر آپ نے کیسے شہادت دی, آپ نے کیسے گواہی دی؟ تو فوراً حذیفہ ابن ثابت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ میں نے اس کا قرض ادا کر دیا تو پھر کر دیا. بھائی آپ نے کہا کہ دے دیا, دے دیا. آپ نے کہا خدا ہے ہم نے دیکھا نہیں, ہم نے مانا خدا ہے. آپ نے کہا جنت ہے دیکھی نہیں, ہم نے مانا جنت ہے. آپ نے کہا اللہ نے آسمان پہ ملائک خلق کیے ہیں, فرشتے خلق کیے ہیں, دیکھے نہیں. مگر ایک اعتراض رکھا کیونکہ آپ نے کہا اے رسول آپ نے کہہ دیا کہ قرضہ دے دیا. آپ نے قرضہ دے دیا. تب کائنات کے حبیب نے فرمایا حذیفہ جس کی گواہی دے حذیفہ ذل شہادتیں, دو گواہیوں والے, دو گواہوں کے برابر حذیفہ کی ایک گواہی کافی ہے. اللہ نے نبی کی گواہی کے لیے اپنے ساتھ ساتھ اسے شریک کیا جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اب سمجھ میں آیا مولا نے کیوں فرمایا تھا سلونی سلونی قبل ان تسألونی, پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں سے واقف ہوں. مولا کائنات ہے. جب مولا کائنات کے بارے میں سوال کیا تھا کہ یا علی ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے رسول کی فضیلتوں کا شمار کیا جائے. مولا نے آنے والے شخص سے پوچھا کہ یہ بتا کیا تم نے پوری کائنات کی اشیاء کو شمار کر لیا؟ پوری کائنات کی چیزوں کا شمار کر لیا؟ اس نے کہا یا علی یہ کیسے ممکن ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس پوری کائنات کی اشیاء کو گن سکوں, پوری کائنات کی چیزوں کو گن سکوں. تو مولا نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے بتاؤ دنیا قلیل ہو, دنیا کی چیزیں قلیل ہے. دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ قلیل ہے. اور ہمارے حبیب سرور کائنات کے لیے فرمایا انکا لعلی خلق عظیم, کہ اللہ نے آپ کو خلق عظیم پر فائز کیا. جب تو قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو خلق عظیم کا شمار کیسے کر سکتا؟ ذرا نہیں کہ سلوات کے سہارا دے. ہم نے سرکار کو کائنات کے حبیب کی معرفت, شان رسالت کیا ہے, عظمت رسول کیا ہے, کائنات کے حبیب کی عظمت کیا ہے. اگر دنیا صرف کائنات کے رسول کی عظمت کو سمجھ جائے, اللہ اکبر, یقین مانے جتنے فرقے ہو رہے ہیں سارے فرقے نیست و نابود ہو جائیں, سب مسلمان حقیقی مسلمان بن جائیں. یہ کائنات کے رسول کی عظمت کو نہ سمجھنے کا سبب ہے فرقے میں تبدیل ہو جانا. اگر کائنات کے رسول کی عظمت کو سمجھا جاتا
تو آج مسلمان سے دست و گریبان نہیں ہوتا ہوا دکھائی دیتا. آج مسلمان سپر پاور بن کے دکھائی دیتا ہے. لہذا کائنات کے رسول کی عظمت کیا ہے؟ سنیے تو عظمت رسول کیا ہے. ہم کائنات کے رسول کی عظمت صرف زلفوں کے ذریعے سے بیان نہیں کرتے. صرف کائنات کے رسول کی عظمت مسواک کے ذریعے سے بیان نہیں ہوتی، بلکہ عظمت رسول کیا ہے؟ اللہ نے جس میں پیغمبر بنایا، توجہ کیجیے، جس میں پیغمبر پروردگار نے حل کیا، مگر کائنات کے رسول کی عظمت کو متعارف کرانے کے لیے اللہ نے اس جسم کا سایہ قرار نہیں دیا. سرکار کا جسم تھا لیکن اس جسم کا سایہ نہیں تھا. یہ جو سایہ جسم کا جو شیڈو کہلاتا ہے، جو شیڈ ہوتا ہے، کائنات کے رسول کے جسم اطہر کا سایہ نہیں تھا. اب اللہ نے عظمت رسول کو سمجھانے کے لیے کہ میرے حبیب کی عظمت کا اندازہ ہو، اللہ نے طے کرے جسم نبی قرار دیا، مگر اس جسم کا سایہ قرار نہیں دیا. اس لیے کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ میرے حبیب کا سایہ جو ہے وہ زمین پہ پڑے، اللہ اکبر، اور کسی امتی کا پیر اس سائے تک پہ پڑے. یہ عظمت رسول کو سمجھیے. اللہ نے کائنات کے حبیب کی عظمت اتنی بلند و بالا رکھی کہ اللہ نے یہ گوارا نہیں کیا کہ میرے حبیب کا سایہ جو ہے وہ زمین پہ پڑے اور کسی امتی کا پیر جو ہے وہ سائے تک پہ پڑے. تو بھائی یہ ہے عظمت رسول کہ جب عظمت رسول سمجھنی ہو تو سائے کو سوچا جائے کہ رسول کی عظمت اتنی بلند و بالا کہ اللہ نے جس میں پیغمبر کا سایہ تک نہ بنایا تاکہ عظمت پیغمبر سمجھ میں آ جائے. جڑیے گا میرے ساتھ، ہو جائے گا. عظمت پیغمبر کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جس میں نبی کا سایہ نہ بنایا تاکہ عظمت نبی سمجھ میں آئے. اچھا سایہ ہے کیا؟ یہ جو سایہ ہوتا ہے، یہ جو انسان کے جسم کا عکس ہوتا ہے، یہ جو شیڈ ہوتا ہے، یہ ہوتا کیا ہے؟ یہ جزو بدن نہیں ہوتا، بدن کا جز نہیں ہے. یہ جو سایہ ہے انسان کی باڈی کا، انسان کی جسم کا جو سایہ ہے، یہ بدن کا جز نہیں ہے بلکہ عکس ہے، عکس بدن ہے. توجہ کیجیے. لیکن یہ جو ہاتھ ہے، یہ جو کندھا ہے، یہ بدن کا جز ہے. یہ ہاتھ کیا ہے؟ بدن کا جز ہے، بدن کا حصہ ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بدن کا حصہ ہے. یہ شانہ کیا ہے؟ بدن کا حصہ ہے. بھائی کمال ہے اب عقل انسانی پر. جس نبی کی عظمت کو سمجھانے کے لیے اللہ نے طے کرے جس میں نبی کو قرار دیا، مگر اس جسم کا سایہ نہ بنایا تاکہ سائے کو سوچا جائے تو عظمت پیغمبر سمجھ میں آ جائے. لیکن جس سائے پر امت کا پیر تک اللہ کو گوارا نہ تھا، اسی رسول کے دوست پر کبھی حسنین کو سوار کیا، کبھی علی مرتضیٰ کو سوار کیا. جب کعبے سے بتوں کو توڑا گیا تو سرکار نے علی کو اپنے شانوں میں سوار کیا اور علی سے فرمایا کہ علی کیسا محسوس کر رہے ہو؟ یا علی کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ فرمایا یا رسول اللہ اتنی بلندی پہ ہوں، اگر چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ دوں. بھائی آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون جڑے گا؟ آپ نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا؟ کائنات کے امین نے فرمایا چاہوں تو آسمان سے ستارے توڑ لاؤں. بھائی یہ صرف مثال نہیں تھی، اللہ نے کہا اے علی آپ کے در پہ ہم ستارہ بھیج کے دکھائیں گے. علی کے در پہ ستارہ ہے، در زہرا پہ.
دوہرا ستارہ ہے، وہ ستارہ کہ جسے ہم آسمان کی بلندی کو دیکھ رہے تھے اور ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ بلندی پر ہے۔ ستارے کی قسم اللہ نے کھائی، کس ستارے کی قسم کھائی؟ والنجم اذا ہوا، سورہ نجم کو آپ پڑھیے گا جس کی ابتدائی آیت میں پروردگار قسم کھا رہا ہے ستارے کی، وہ ستارے کی قسم جو اپنے مرکز سے ہٹ گیا، جو اپنی جگہ سے ہٹ گیا، جو اپنے محور سے ہٹ گیا۔ ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی۔ بھائی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں سورہ نجم کی، جس میں پروردگار نے ستارے کی قسم کھائی۔ کس ستارے کی قسم کھائی؟ اس ستارے کی قسم کھائی جو آسمان کی بلندی کو چھوڑ کے در زہرا پہ آیا، در سیدہ پہ آیا، اور یہیں سے ایک پیغام یہ بھی دیا گیا کہ اب تم جسے چاہے ستاروں کی مانند مانو، اب تم جسے چاہے ستاروں کی مانند مانو، لائق احترام وہی ہوگا جو در زہرا سے مخلص ہوگا۔ عظمت علی علیہ السلام بلند در جلوہ۔ پروردگار نے اپنے ساتھ رسول کی رسالت کے لیے مولا علی کو نبوت کی گواہی کے لیے گواہ قرار دیا۔ فرمایا کہ امن کی کتاب، جس کے پاس کتاب ہے۔ تمام مفسرین نے بے شمار تفاسیر لکھی، کسی نے کچھ مراد لیا علم الکتاب سے، کسی نے کچھ مراد لیا، لیکن زیادہ تر مفسرین نے اس علم الکتاب سے ذات علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد علیہ ہمارے معصومین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا کہ اس ذات سے مراد ہمارے جد علی ابن ابی طالب۔ اللہم صلی علی محمد لہذا علی کی ذات کو سمجھنا، وہ انبیاء جو اپنی نبوت پر اپنی امت کے لیے گواہ بن کر آئے، اور کائنات کے رسول تمام انبیاء پر گواہ بن کر آئے، اور اس رسول کی نبوت میں اگر کوئی گواہ ہے تو وہ اللہ اور علی ہے۔ اللہ نے نبی کی نبوت کے لیے اپنے آپ کافی ہے۔ اے میرے رسول کہہ دو کہ آپ کی نبوت کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب ہے، یعنی ذات علی ابن ابی طالب۔ جڑیے گا، ذات علی ابن ابی طالب کو کافی کرنا چاہیے کہ اللہ کی ذات اور علی کی ذات کافی ہے۔ جڑیے گا، کائنات کے حبیب سے سوال کیا عبداللہ ابن مسعود نے، اور کہا کہ یا رسول اللہ اريد ان ارى الحق، کہ اے اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ حق کا دیدار کروں، حق کو دیکھ لوں۔ سننے کی بات الگ ہے، دیکھنے کی بات الگ ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ حق کا دیدار کروں، حق کو دیکھ لوں۔ تو کائنات کے حبیب نے فوراً اشارہ کیا، اشارہ الی الغرفہ، ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ عبداللہ ابن مسعود سمجھ گئے کہ سرکار کمرے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود کمرے کی طرف پہنچے، کیا دیکھا کہ علی ابن ابی طالب موجود ہے، اور کس حالت میں موجود ہے؟ حالت سجدہ میں، سجدے کی حالت میں، اور لبہائے مولا متقیان سے دعا جاری ہے۔ مولا علی دعا فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار، تجھے محمد مصطفیٰ کا واسطہ میرے شیعوں پر رحم فرما۔ مولا اپنے چاہنے والوں، اپنے ماننے والوں کے حق میں دعا کر رہے ہیں،
عبداللہ ابن مسعود نے سنا اور سننے کے بعد واپس پلٹے. اب بس میں رسالت کیا ہے؟ کیا دیکھا کہ ماحول بدلا ہوا ہے. اب رسول جو ہے وہ حالت سجدے میں ہے اور رسول دعا مانگ رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تجھے علی ابن ابی طالب کا واسطہ میری امت پر رحم فرما. آپ نے سبحان اللہ کہا لیکن عبداللہ ابن مسعود جو ہے پریشان ہے اور کائنات کے حبیب کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے کہا کہ حق کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کہا کمرے کی طرف چلے. ہم کمرے میں گئے, علی کو دیکھا, علی حالت سجدے میں ہے, دعا مانگ رہے ہیں. جب آپ کی بارگاہ میں آئے تو آپ علی کو وسیلہ قرار دیتے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں. یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی تو فوراً کائنات کے حبیب نے فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود آپ نے کیا کہا تھا کہ حق کا دیدار کرنا ہے؟ تو حق یہ ہے کہ جب میں رسول دعا کرتا ہوں تو میں علی کو وسیلہ بناتا ہوں. تو میں علی کو وسیلہ قرار دیتا ہوں. تو علی کو وسیلہ بنانا یہ ہمارا کام نہیں ہے بلکہ سرکار کی سنت ہے کہ علی کو وسیلہ بنایا جائے. اب آپ نہیں سمجھے گے تو کون سمجھے گا بھائی؟ اگر ہمارا بلند, ہمارا مولائی, علی کا چاہنے والا, ہمارا فقیر یا علی مدد کہتا ہے تو لوگوں کے پیٹ میں درد ہو جاتا ہے. کیا آپ علی کی مدد کے لیے پکار رہے ہیں یا علی مدد کہہ رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ ہم علی کو مدد کے لیے اپنی طرف سے نہیں پکارتے بلکہ خیبر میں پروردگار نے حکم دیا کہ ناد علی جن, اے میرے رسول علی کو پکارو, علی کو پکارو. جب رسول کا حکم ہو رہا ہے کہ علی کو پکارو اور نبی نے ناد علی پڑھ کے خیبر میں علی کو پکارا تو اگر مولائی مشکل میں علی کو پکارے تو یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ عین شریعت ہے کہ علی کو پکارا ہے. اب دیکھیے علی کو پکارنے کے لوگوں کو بڑے جو ہے وہ فتوے صادر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو. کہا آپ علی کو پکار رہے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کہا علی کو نجف میں سو رہے ہیں, علی کو نجف میں سو رہے ہیں. وہ آپ کی مدد کیسے آئی؟ آپ کی بات کیسے سنے؟ علی کو نجف میں سو رہے ہیں. یہ عجیب کمال ہے. دشمن جب یا علی مدد سنتا ہے تو کہتا ہے آپ علی کو کیوں پکار رہے ہیں؟ علی تو نجف میں سو رہے ہیں, تو کیسے تمہاری مدد میں یہاں پاکستان میں آئے تھے؟ جڑا ہے بولا ہی نہیں جڑ رہا یہاں تمہاری مدد کو کیسے آئے؟ ہم نے کہا جائیں اپنی کتابوں کو پڑھیں, ذرا پوشیدہ اور آنکھوں کو کھول کے دیکھیں, آپ کو ایک شب کا واقعہ دکھائی دے گا, شب ہجرت کا واقعہ نظر آئے گا جس میں سرکار فرما رہے ہیں یا علی میرے بستر پہ سو جائے, یا علی میرے بستر پہ سو جائے. تو کائنات کے حبیب نے فرمایا یا رسول اللہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو رسول خدا نے فرمایا بے شک یا علی آپ کے سونے سے میری جان بچ جائے گی. تو بھائی جو علی بستر نبی پہ سو کے نبوت کی جان بچا سکتا ہے وہ علی نجف میں سو کے اپنے چاہنے والوں کی مدد کیوں نہ کر سکے؟ میں یہ شعر بارہا مجلس میں پڑھتا ہوں اور جب پڑھتا ہوں مجھے بڑا لطف آتا ہے کہ ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے. یہ میرا پسندیدہ شعر ہے. ہر جہاں علی ملیں گے نہ دامن بچائیے اور بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے. یہ علی کی عظمت ہے, علی کی جلالت ہے, علی کے معجزات ہے. آج علی کو سمجھانا ہے.
دنیا علی کے فضائل کو دیکھ کر علی کی دشمن ہو. یہ دشمنی کربلا کے ساتھ ہے. اولاد علی کو نواسہ رسول کو اس طرح سے تہے طے کیا گیا کہ فرزند رسول کا گلا کل سے جدا کر دیا. آزادارو یہ کربلا عداوت علی کا منہ بول کا ثبوت ہے. جب امام علی مقام نے وہ میں اشقیہ کے سامنے آ کے کہا تو میرے قتل پہ کیوں آمادہ ہو؟ کیا ہم نے حلال محمد کو حرام کیا یا حرام محمد کو حلال کیا؟ انہوں نے آدھا سے بات آئی کہ بغض کا عبیر ہم آپ کو آپ کے باپ کے بغض میں ختم کریں. یہ بغض علی ابن ابی طالب تھا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام روانہ ہوا، چوتھے امام سے نعمان ابن بشر نے ملاقات کی اور پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی؟ چوتھے امام نے فرمایا الشام الشام الشام. نعمان ابن بشر نے فرمایا مولا کیا کربلا سے سخت مصیبت تھی؟ چوتھے امام نے فرمایا کربلا میں ہمارے شہداء کو شہید کیا گیا. ارے شہادت تو ہمارا ورثہ ہے مگر ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کا بیٹا. ارے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، مجمع عام میں آنا، بازار میں جانا، یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے. نعمان ابن بشر نے فرمایا مولا شام میں ایسی کیا مصیبت آئی کیا شام شام کہہ کر بھی کیا کرتے؟ امام نے فرمایا بھائی نعمان ابن بشر بنائے نہیں. جب ہمارا قافلہ شام کے بازاروں میں پہنچا، ارے ایک ملوک نے اجازت دلا دی اور کہا کہ جس نے اولاد علی سے بدلہ لینا ہو، آج اولاد علی کا کوئی والی و وارث نہیں ہے، جاؤ اولاد علی سے بدلہ لو. حضرات امام کا یہ کہنا تھا کہ نعمان ابن بشر نے اپنے رخساروں کو پھیرنا شروع کیا اور فرمایا مولا مولا پھر کیا ہوا؟ مولا نے فرمایا ہم نے بدلے دیے. آقا کیسے بدلے دیے؟ امام نے چوتھے امام نے فرمایا ہے تمہار ارے جیتے جی ہمیں نہ مار. ارے ہم نے ایسے بدلے دیے کہ جس کے ہاتھ میں جو آتا اجر رسالت کے طور پہ عطا کر دیتا. آج آزاد امام فرماتے ہم نے ایسے بدلے دیے کہ چند لمحات گزرنے تھے کہ ہم اپنی پھوپھی اماں کو نہ پہچان سکے. ارے پھوپھی اماں ہمیں نہ پہچان سکی. آج آزادو اتنے مظالم آئے کہ غیر خانے میں بیویوں کو قید کیا گیا. چوتھے امام فرماتے ہیں تو مجھے میری بہن کے سوال میں بہت رلایا. حضرت رسول سگے کی ننھی شہزادی کیا سوال کرتی تھی؟ شام کے زندان میں ہے نا شہزادی، ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھتی ہے، بھائی کی دعوت کو پکڑتی ہے. بھیا ذرا یہ بتائیے یہ آسمان پہ اڑنے والے فرشتے کہاں ہو جاتے ہیں؟ اللہ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ اے بہن سکینہ یہ پرندے مجھے اپنی غذا لینے جا رہے ہیں. جب شام کا پہر ہوتا، رات کی تاریکی زمدار ہونے لگتی اور شہزادی آسمان کی طرف دیکھ کے فرماتی بھیا بھیا ذرا آپ بتائیے یہ پرندے اب کہاں ہو جاتے ہیں؟ اللہ چوتھے امام فرماتے اے بہن سکینہ اب یہ پرندے اپنے اپنے گھروں کو جاتے ہیں، بس گھر کا نام آنا تھا. ننھی شہزادی طرف کے کہتی ہے بھیا ارے پرندے اپنے گھر کو جائیں، کیا ہم اپنے گھر کو نہیں جائیں؟ کیا ہم اپنے گھر کو نہیں جائیں؟ چھوٹے امام بس یہی کہتے ہوں گے اے سکینہ ارے سب گھر جائیں گے، زندان ہی تیرا گھر بنے گا، زندان میں ہی تیری لہر. اللہ